نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم حاضرین مجلس، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں جتنی بھی سجدہ کر لیا جائے، جتنی بھی عبادات کر لی جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے تفصیلات کے ساتھ بات آ چکی ہے۔ روزہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے؟ کیا صرف بھوکا رہنا یہ کافی ہے؟ کیا صرف پیاسا رہنا یہ کافی ہے؟ ہم تو صرف کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، تمام گناہ کے کام کرے، کیا روزہ ہمارا ہو جائے گا؟ صرف روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، بے شمار مذاہب اس دنیا کے اندر گزرے ہیں یا موجود ہے۔ ہر قوم کے اندر روزہ پایا جاتا ہے، ہر قوم بھوکا رہتی ہے، ہر قوم پیاسا رہتی ہے، لیکن اس محض بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، محض پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آداب بھی شریعت نے بتایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہے صبح سے لے کر کے شام تک نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، وہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن سوائے بھوکا رہنے کے، سوائے پیاسا رہنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رزق کیا ہے؟ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ تو رکھا ہے، یعنی کھانا تو چھوڑا ہے اور وہ پانی تو چھوڑا ہے، لیکن اس کا معمول یہ ہے، اس کی طرز زندگی یہ ہے، یہ گناہ کے کام بھی کرتا ہے، یہ ادھر سے ادھر بکواس بھی کرتا ہے، یہ وہاں یہاں کی آپس میں ناجائز تعلقات کے سلسلے میں تبصرہ بھی کرتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا بھی ہے، اور پھر سڑکوں میں بیٹھ کر کے غیر محرموں کو دیکھتا بھی ہے، پھر یہ سوشل میڈیا پر غلاظت بھی دیکھتا ہے، گندگی بھی دیکھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، اور موبائل میں گانا بھی سنتا ہے اور اسٹیٹس میں گانا لگاتا ہے۔ فرمایا ایسا روزے دار کو
سوائے بھوکا رہنے کے، سوائے پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے آپ کو یہی کہے گا آپ کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کا اندر جو ثواب ملنا تھا، جو اجر ملنا تھا، جو روح اس کے اندر تھی، جو اس کے برکات حاصل ہونے تھے، جو تبرکات حاصل ہونے تھے، یہ آپ کو اس روزے سے نہیں ملے گا۔ تو کیا فائدہ بھوکا رہ کر کے، کیا فائدہ ہے پیاسا رہ کر کے، جب آپ سے گناہ کے کام نہیں چھوٹ رہے ہیں، جب آپ کی زبان محفوظ نہیں ہے، جب آپ کے کان محفوظ نہیں ہے، جب آپ کے خیالات محفوظ نہیں ہے، جب آپ کے تصورات محفوظ نہیں ہے، جب ہاتھ آپ کے غلط چیزوں کے لیے اٹھ رہا ہے، جب آپ کے پاؤں غلط چیزوں کے لیے اٹھ رہا ہے۔ پیغمبر عربی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ سوائے روزہ آدمی رکھ رہا ہے لیکن سوائے بھوکا رہنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گریبان میں یہ جھانک کر کے دیکھیں، ہم نے ابھی تک 10 روزہ رکھ چکے ہیں، 9 روزہ رکھ چکے ہیں، کیا ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے؟ کیا ہم نے گناہ کے کام چھوڑے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی ایک گناہ کا کام بھی چھوٹا ہے؟ کیا ہماری زبان محفوظ رہی ہے؟ کیا ہماری آنکھ محفوظ رہی ہے؟ کیا ہمارا دل محفوظ رہا ہے؟ کیا ہم نیکی کے ماحول میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے میری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزر رہی ہے، میری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے گزر رہی ہے، میرا تعلق مسجد سے جڑ گیا ہے، میرا تعلق مسئلہ مسائل کے سیکھنے میں گزر رہا ہے؟ کیا کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ روزہ جو آیا ہے، یہ روزہ جو ہمیں پیغام دے رہا ہے، روزہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آخر میں ہمیں کیا کرنی ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ شہر المواساۃ، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمارے اندر ہمدردی آئی، ہمارے اندر غمگساری آئی، ہمارا دل نرم ہوا، ہماری طبیعت نرم ہوئی، ہماری زبان محفوظ ہوئی۔ کیا ہمارے کسی غریب کے یہاں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے؟ کیا ہم نے کسی کے جا کر کے پوچھا ہے؟ کسی کے لیے سحری کا انتظام کیا ہے؟ کسی کے لیے افطاری کا انتظام کیا ہے؟ یہ شہر المواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ کیسا غمخواری ہے؟ ہم کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، یہ کیسا غمخواری کا مہینہ ہے؟ یہ کیسا ہمدردی کا مہینہ ہے؟ ایسا ہم جانتے بھی ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوائے ایک کھجور کے وہ روزہ کھولتے ہیں، سوائے پانی کے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہاں چلی گئی ہمدردی؟ وہ غمخواری کہاں چلی گئی؟ وہ پیار، وہ امن جو پیارے آقا نے دیا تھا، وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر وہ بھی جذبہ ختم ہو گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کتنے یتیم بچے ہیں جو بلک رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اے کاش کہ میرے والد ہوتا، آج میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا، او کاش کہ میری ماں ہوتی، میرے لیے طرح طرح کے پکوان پکاتے، لیکن آج میری ماں نے مجھ سے جو ہے منہ موڑ کر کے آج قبر میں سوئی ہوئی ہے۔ لیکن یہ رہنے والا مسلمان، یہ بستی میں ایک مل جل کر کے رہنے والا، زندگی بسر کرنے والا، ایک وقت آتا بھی نہیں ہے، اس سینے سے مجھے لگاتا بھی نہیں ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتا بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ایک وقت مجھے افطاری لے کر کے آتا بھی نہیں ہے، مجھے سحری کے لیے بلاتا بھی نہیں ہے۔
کہاں چلی گئی وہ ہمدردی، کہاں گئی وہ غیرت، وہ کہاں چلی گئی ہے شرم و حیا جو آمنہ کے لال نے دیا تھا۔ پیارے آقا نے اسی لیے فرمایا ہے شہر المواساتی، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ جاؤ دیکھو معاشرے میں، جاؤ دیکھو شہروں میں، جاؤ دیکھو سڑکوں میں، جاؤ دیکھو راستے میں، کتنے نوجوان بچے ہیں، معصوم بچے بچیاں ہیں جو بلک رہے ہیں ایک وقت کھانے کے لیے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے۔ ایسی مالداری کا کیا فائدہ، ایسی دولت کا کیا فائدہ جس دولت سے آپ بچوں کا سہارا نہ بن پائے؟ ایسی مالداری کا کیا کیجیے گا؟ وہ پیسہ لے کر کے کہاں جائیے گا جس پیسہ کی وجہ سے غریب بیچارہ کھانے کے لیے ایک وقت ترس رہا ہے؟ وہ معصوم بچیاں، وہ معصوم بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سہارا نہیں ہے، لیکن ہم ہیں، ہمارے کھانے میں کھانا ہے، افطاری میں ہزاروں طرح کی قسمیں چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم آس پڑوس میں دیکھتے نہیں ہیں، پوچھتے تک نہیں ہے، دروازہ بند کر لیتے ہیں، شاید کہ فلاں کا بچہ دیکھ لے گا۔ ارے میرے بھائی، کہاں چلی گئی ہے وہ غمخواری جو آمنہ کے لال نے دیا تھا، جو مکین گنبد خضرا نے دیا تھا؟ پیارے آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ مالداری کا ڈھونگ رچیں گے، کہیں گے اپنے آپ کو ہم مالدار ہیں، کہیں گے اپنے آپ کو میرا تعلق تو فلاں شخصیت سے ہے، لیکن ایک وقت کسی انسان کو افطار نہیں کرائیں گے، ایک وقت کسی غریب کا سہارا نہیں بنیں گے۔ اور آج اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر کوئی آپ کے ماتحت کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی نوکرانی ہے جو آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے کام میں ہلکا کر دو، اس لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا ہم اپنے ملازموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا بیٹا آج تمہارا روزہ ہے، آج تم تھوڑا سا کام کر کے جلدی گھر چلے جاؤ؟ نہیں، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں روزے میں غصہ آتا ہے، اپنے ماتحتوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، آج اس کو روزہ لگ گیا ہے، تم کو روزہ رکھنے کس نے کہا ہے؟ کیا روزہ اس لیے آیا ہے تم بکواس کرو؟ کیا روزہ اسی لیے آیا ہے؟ کیا رمضان اسی لیے آیا ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرے؟ کیا روزہ اسی لیے آیا ہے؟ کیا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اسی لیے آیا ہے کسی کے دل کو زخمی کرے؟ کیا روزہ اسی لیے آیا ہے؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں غلط تبصرہ کرے؟ کیا روزہ اس لیے آیا ہے آپ آپس میں بیٹھ کر کے بکواس کرے؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے کہ سڑکوں میں بیٹھ کر کے 4-5 آدمی آپس میں بیٹھ کر کے موبائل چلائے اور پبجی گیم کھیلے؟ کیا ماہ مبارک اسی کام کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا روزہ اسی کام کے لیے آیا ہے کہ تمہارے غلط چیزوں کو وہ سنے؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے کہ سڑکوں میں بیٹھ کر کے غیر محرموں کو تکتے رہے؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے؟ کیا روزہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ گانا سنیں؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے کہ رب العالمین کو ناراض کرے؟ کیا ماہ مبارک روزہ اسی لیے آیا ہے آپ غیبت کرے، آپ چغل خوری کرے؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے؟ کیا روزہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ناجائز باتیں کرے؟ کیا لوگوں کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرے جو لوگوں کی دلوں کو زخمی کر دے؟ کیا ماہ مبارک اسی لیے آیا ہے پیغمبر عربی سرور دو عالم
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے کام کا ہلکا کر دو۔ وہ اس نوکر کے بارے میں ہے جو پیسہ لے کر کے آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، آپ کے یہاں نوکرانی کر رہی ہے، لیکن وہ بیوی جو تمہارے گھروں میں ہے، جو تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بیویوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آج افطاری میں کھانا کم بناؤ، آج ایک ہی طرح کا کھانا بناؤ؟ نہیں، طرح طرح کا کھانا چاہیے، لیکن بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنی ہے، صرف ہمیں آئیں گے، اٹھیں گے اور بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ جب سحری کا وقت ہوگا، ایک مرتبہ آئے گی، دو مرتبہ آئے گی، تین مرتبہ آئے گی، بلائے گی، اٹھیں گے، دسترخوان میں کھانا موجود ہوگا، کھانا کھا کر کے پھر آرام کے ساتھ سو جائیں گے، لیٹ جائیں گے۔ یعنی انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ پیارے آقا اپنے کپڑوں کو خود سیل لیا کرتے تھے، اپنا گھر کا کام بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ وَيَخِيطُ ثِيَابَهُ، اپنے کپڑے کے اندر کوئی پھٹن ہوتا تھا تو اس کو خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ وہ لاٹ صاحب ہو گئے ہیں، بیویوں کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹائیں گے۔ مجھے پتا ہے کھانا بنانا آپ کو نہیں آتا ہے، لیکن کیا آپ اس کے لیے ٹماٹر نہیں کاٹ سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے دسترخوان آپ نہیں بچھا سکتے ہیں؟ کیا پانی کا گلاس آپ خود نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کھانا کو وہاں سے لا کر کے بچھا نہیں سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس اپنے اٹھیں گے اور لوگوں کے ساتھ بکواس کریں گے۔ جب وقت ہوگا گھر پہنچیں گے اور جا کر کے بیوی کے بارے میں پھر لوگوں سے غلط چیزیں کے بارے میں کہیں گے۔ اگر کھانے میں کسی طریقے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ڈانٹیں گے، ماریں گے، تھپڑ ماریں گے۔ تمہیں مارنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری نوکرانی نہیں ہے۔ تم اس کو جس طریقے سے رکھو گے، کل کا دن ہوگا جب تمہاری بیٹی ہوگی اور تمہارے سسرال جائے گی، تمہارا داماد مارے گا، تمہارا داماد مارے گا، تم کس منہ سے تم منع کرو گے؟ تم خود اپنے بیویوں کو مارتے ہو تو تمہارا داماد بھی تمہاری بیٹی کو ماریں گے، تو پھر تم کس منہ سے منع کر سکتے ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکرانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو ہمیں ان بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ آج کا پیغام ہے، یہ آج کا سبق ہے۔ یہ روزہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے، یہ ماہ مبارک ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ آئیے پھر اس کے بعد اس ماہ مبارک میں بہت سارے ہم گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، ان گناہوں کو کام کو چھوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک شخص تھا، بوڑھا انسان ہے، اس کو دیکھا وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے۔ نوجوانوں نے کہا کہ بڑے میاں روزے کے دن چل رہے ہیں، ماہ مبارک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مبارک ہے، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور آپ پانی بھی پی رہے ہیں، کیا آپ کا روزہ نہیں ہے؟ اس بڑے میاں نے کہا کہ میں صرف کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، باقی کچھ اور نہیں کر رہا ہوں، میں بیمار ہوں اس لیے میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے، اس بڑے میاں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ روزے سے ہو؟ ان میں سے ایک نے نرم آواز سے جواب دیا، ہاں ہم لوگ روزے سے ہیں۔ فرمایا کہ صرف ہم لوگ بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اور سارا کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس بڑے میاں نے صرف کھانا کھا رہا ہے، صرف پانی پی رہا ہے، باقی کوئی گناہ کے کام وہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک نوجوان ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، وہ پانی نہیں پی رہا ہے، لیکن دنیا کے تمام گناہوں کو کر رہا ہے۔ تو اس بڑے میاں نے یہی پیغام دیا، ہم صرف کھانا کھا رہے ہیں، پانی ہی پی رہے ہیں، باقی کوئی گناہ کے کام نہیں کر رہے ہیں۔ تم نوجوانوں ہو، تمہاری زندگی ہے، تم تو
تو صرف بھوکا رہ رہے ہو، صرف پانی نہیں پی رہے ہو، باقی تو تم غیبت تم کر رہے ہو، چغل خوری تم کر رہے ہو، تمہارے دل کے اندر حسد تمہارے دل کے اندر ہے، گالی تم دے رہے ہو، غصہ تم کرتے ہو، اور سوشل میڈیا میں گندگی تم دیکھتے ہو، سارے تو گناہ کے کام تو تم کر رہے ہو۔ صرف بھوکا رہنے سے، صرف پیاسا رہنے سے کوئی انسان روزہ دار کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس ماہ مبارک میں اگر آپ کی زندگی میں نفل کم ہو تو کم، تلاوت کم ہے تو کم ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، انسان گناہ سے نہیں رکتا ہے۔ انسان جو ماہ مبارک سے پہلے کر رہا ہے وہ آج بھی کر رہا ہے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پیارے آقا کی فرمودات کو آپ بھول گئے ہیں، صحابہ کی زندگی کو آپ بھول گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کرام تو تمام گناہ کے تو درکنار ہے، پوری زندگی اور پورا مہینہ اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیا کرتے تھے، دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، راتوں میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں، راضی کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس ماہ مبارک ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ روزہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کھانا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا مقصد پانی چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے انسان جو ہے جھوٹ نہ بولے، روزے کا مقصد یہ ہے انسان غیبت نہ کرے، روزے کا مقصد یہ ہے انسان چغل خوری نہ کرے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے انسان کھانا چھوڑ دے، انسان پانی چھوڑ دے، انسان جو ہے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے انسان گناہ کو چھوڑ دے، آنکھ جو ہے محفوظ ہو جائے گناہ سے، روزے کا مقصد یہ ہے ہماری زبان گناہ سے محفوظ ہو جائے، روزے کا مقصد یہ ہے ہمارا پاؤں گناہ کی طرف اٹھنے سے محفوظ ہو جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس کا نام روزہ ہے، اور یہی روزے کا پیغام ہے، یہی روزے کا جو ہے اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے، قرآن و حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے۔ ورنہ تو روزہ تو عام لوگ بھی رکھ لیتے ہیں، بھوکا وہ بھی رہتے ہیں، پیاسا وہ بھی رہتے ہیں، لیکن کیا اسے روزہ ہو جائے گا؟ کیا آپ اسے روزہ دار کہیں گے؟ دنیا اسے روزہ دار نہیں کہتی ہے۔ وجہ یہ ہے بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے گناہ کے کام کو چھوڑ دینا، اس ماہ مبارک میں گناہ کا کام نہ کرنا اصل چیز یہی ہے، اصل روزے کی چیز یہی ہے، یہی چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہوگی اور آپ پختہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد جو 20 دن، جو 28 دن، جو آج کے بعد پوری زندگی ماہ مبارک جب بھی آئے گا، جس انداز سے بھی آئے گا، اپنی زندگی کو اس مبارک طریقے پر اور اس مبارک مہینے کے طرز زندگی کے مطابق گزاریں گے، تب جا کر کے آپ کا روزہ رکھنے کا مقصد حاصل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جو آپ کے توجہ کی نظر کرتا ہوں، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لڑکیوں نے، دو عورتوں نے مبارک مہینے میں روزہ رکھی ہوئی تھی، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب تھی، اسے پیاس لگ رہی تھی، بھوک رہی تھی، بھوک اسے لگ رہی تھی، وہ دونوں عورتیں مرنے کے قریب تھے۔ پیارے آقا کو جب یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے دور میں دو عورتوں نے روزہ رکھی ہے لیکن مرنے کے قریب ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، پیارے آقا نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا انہیں جا کر کے دے دو اور وہ الٹی کرے، وہ قے کرے۔ جب وہ دونوں عورتوں نے الٹی کی ہے
قید کی ہے تو معلوم ہوا وہ گوشت کا ٹکڑا اور تازہ خون نکلا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ عورتیں وہ ہے کہ حلال روزی سے اس نے روزہ رکھ کر کے بعد میں اس نے حرام کھایا ہے، یعنی لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کی ہے، غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے۔ اس کا انجام یہاں تک کہ پہنچ گیا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم سے سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے، ہم سے زیادہ چغل خوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت یہی ہے، اس کی غیبت کیا جائے، اس کی چغل خوری کی جائے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں تو اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی خطرناک چیز تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں تمام گناہوں سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن کا روزہ انسان رکھے، راتوں میں تراویح بھی پڑھے۔ آج امت کا جائزہ لیجئے، آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، لوگ تراویح کے نام پر گھر سے آتے ہیں۔ ان کی بیوی کو پتا ہوگا کہ میرا شوہر تو تراویح پڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر کے وہ ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ ایک جگہ نہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جا کر کے وہ یہ گمان کرتے ہیں، گھر والوں کو یہ احساس ہے کہ میرا بیٹا، میرا شوہر تو تراویح کے لیے گیا ہوا ہے، اور یہاں پر آ کر کے بکواس کرتے ہیں۔ نہ تراویح کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے۔ جس قدر ہونی چاہیے، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک وقت کو انسان بابرکت بنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے ماہ مبارک کو کس انداز سے گزارا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی طرز زندگی یہ تھی، وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، جب سے ایک کھجور سے انہوں نے روزہ کھول لیا، چنانچہ تمام لوگوں نے، شاگردوں نے کہا، ان کے مریدین نے کہا حضرت آئیے آ کر کے افطاری کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایک کھجور سے صرف روزہ کھول لیتے ہیں، پھر وہ نمازوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس قدر نماز پڑھ رہے ہیں کہ تراویح کا وقت آ گیا، تراویح تک نماز میں مشغول ہے، پھر تراویح پڑھی ہے، تراویح پڑھنے کے بعد پھر تہجد تک پوری رات جو ہے عبادت میں گزری ہے، پوری رات سجدے میں گزری ہے۔ اس کے بعد جب سحری کا وقت آیا، پانی پی کر کے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ اکابر کا، یہ اسلاف کا طرز زندگی تھی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، آج ہم جائزہ لے سکتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے جسم سے 1 کلو بھی وزن کم نہیں ہوتا ہے، ہمارے جسم سے چربی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کھانا پہ کھانا کھاتے ہیں۔ ہم جو ہے سحری اس لیے کرتے ہیں کہ 15 گھنٹہ بھوکا رہنا ہے، پورا کھا لو۔ جب روزہ کھولنے کے وقت آتا ہے 15 گھنٹہ ہم نے بھوکا رہا ہے، اس لیے خوب کھاؤ۔ چنانچہ اسی لیے نہ انسان کا جسم کم ہوتا ہے، نہ جو روزے کا جو مقصد ہے تقوی، نہ وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو عبادت میں لگائے، اپنے آپ کو ریاضت میں لگائے، اپنے آپ کو سجدے میں لگائے، اپنے آپ کو خدا سے مانگنے میں لگائے۔ وہ کون سا مہینہ آئے گا جس میں آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے؟ وہ کون سا مہینہ آئے گا آپ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں گے؟ وہ کون سا پھر مہینہ آئے گا آپ استغفار کی کثرت کریں گے؟ وہ کون سا مہینہ آئے گا کہ آپ جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے؟ ہم نے پچھلے ہفتہ بھی عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ کون نوجوان ہے، کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ہر دن جو ہے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میں ہر دن جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں؟ کیا ایسا انسان کوئی ملے گا جو اپنے آپ کو یہ ثابت کر
دے کہ میرا اہتمام اس پر ہوتا ہے، آپ نے جو بتایا ہے میں پورا اس پر عمل کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال لیا۔ آج تو تقریب بہت شاندار ہوئی ہے، آج تو بیان خطرناک ہوا ہے، بیان مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے اپنی زندگی کو اسی طرز زندگی کے مطابق گزاریے جو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنی زندگی کو صحابہ کرام کے طرز زندگی کے مطابق گزاریے، جو بات یہاں پر سیکھ کر کے جائیے، سن کر کے جائیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، خود بھی کیجیے، اپنے ماں بہنوں کو بھی بتائیے اس ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو انسان جو ہے سامنے رکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دو مسئلہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں جو عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے ایک آدمی دمہ کا مریض ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اگر جو ہے ایک چیز آتی ہے انہیلر، اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو جس کو سانس کی بیماری ہے، دمہ جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ اگر انہیلر استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ انہیلر کا استعمال جو ہے عام طور پر دواؤں کے ذریعے سے حلق سے نیچے جایا کرتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے دوا شامل ہوتی ہے، اس لیے انہیلر کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس والے بیمار لوگ اگر روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے تو وہ روزہ رکھیں گے، ورنہ فدیہ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے آکسیجن کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آکسیجن کے ذریعے سے صاف ستھری ہوا جاتی ہے، ہوا کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دو اور مسائل ہے کہ روزے کی حالت میں منجن استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، ٹو پیٹ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اب بعض دفعہ اس کے جو اجزاء ہے وہ حلق کے نیچے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھ کر کے نہ آپ منجن استعمال کر سکتے ہیں، نہ گل استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ کولگیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز رکھنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور مسواک کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔